اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تخت و تاج کی ہے آرزو، نہ بزم شاہ کی ہے جستجو، نہ تخت تاج کی ہے آرزو، نہ بزم شاہ کی ہے جستجو، جو نظر سے دل کو بدل سکے مجھے اس نگاہ کی تلاش ہے۔ انتہائی واجب القدر محترم و مکرم حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند مختصر جملے مجھے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تمہید کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارے مہمان گرامی جلوہ افروز ہیں، ان سے ان کی معلومات، ان کی باتیں سنیں گے۔ گویا کہ میں نے جان بوجھ کر آج کا مقالہ معاجات پر رکھا ہے تو یہ پیر مرشد قبلہ کعبہ ابو الفلاسفر شمس العلماء شیخ الاطباء حاجی حضرت درست محمد صادق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا 50واں یوم وصال ہے۔ تو جن کو میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، بڑی دلچسپ سی بات ہے، میں تھوڑا روایت شکن ہوں کہ جن کو عقیدت ہے صابر سے، جن کو محبت ہے، وہ روزانہ صابر کا یوم وصال مناتے ہیں، وہ ان کو روزانہ یاد کرتے ہیں۔ قانون مفرد اعضاء صرف قانون مفرد اعضاء نہیں ہے، وہ کہ میرا مقالہ جمود المفاصل پر ہے، لیکن چند جملے میرا دل چاہتا ہے میں عرض کر دوں۔ یہ آپ کی عقیدت ہے، آپ کی محبت ہے کہ آپ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا صرف اس پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ایک طبیب کے چند کتابیں لکھی؟ یہ آپ کا ویژن ہے، یہ آپ کی مبادلات طب میں جو کلیات میں قوت متخیلہ ہے، قوت متصرفہ ہے، قوت ماما ہے، قوت حافظہ ہے، ایک طبیب کے احساسات وہ زندہ ہونے چاہیے۔ میں نے دلچسپ چیز نوٹ کی ہے، باتوں باتوں میں عرض کرتا چلوں، چاہے وہ طب یونانی کے حکیم ہوں، چاہے قانون مفرد اعضاء کے ہوں، ڈاکٹر ہوں، معالجین ہوں، بہت محتاط اندازے کے ساتھ 80% طبیب ایسے ہیں جو بہت جلدی چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو بنیادی وصف ہے طبیب کے عفو و درگزر، نبی کریم مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے طبیب کا یہ خاصہ ہے کہ اس کی ذات کے اندر نرمی ہونی چاہیے، لچک ہونی چاہیے، علم کو سیکھنا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ باتوں باتوں میں کہ صابر صاحب سے جو عقیدت ہے اس کا اظہار صرف اس پیرائے میں نہیں ہے کہ وہ ایک صابر ہے کہ کتابیں لکھ دی ہم روزی رزق کما لیں۔ قانون مفرد اعضاء کے طبیب ہو یا ہومیوپیتھی کے معالجین ہو یا ایلوپیتھی کے معالجین بھی اس طرف آ رہے ہیں، یہ نسخہ دے دیں۔ صابر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی تباہ شدہ کتابیں ہیں وہ 20-22 ہیں، غیر مطبوعہ جو کتابیں ہیں وہ 10 سے زیادہ ہیں۔ ہمیں صابر صاحب کو پڑھنا ہے۔ اس میں چند باتیں آج میں اس سیمینار کی نسبت سے جو حاضرین مجلس سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ گروپس میں آئے ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں وہ 4 والے ہیں، وہ 5 والے ہیں، بہت سی باتیں جو دفن ہو گئی ہیں ان کو دوبارہ چھیڑنے کا ذکر نہیں ہے۔ آج بھی بہت سی ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں تو صرف ایک بات گزارش کروں گا کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں اگر آپ تھوڑا سا روحانی علم کی طرف جائیں، علم کے حصول کے ذرائع کی طرف جائیں، تو اس میں وجدانی علم ہے، روحانی علم ہے، علم لدنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ وجدان کی حالت میں صابر صاحب کی کتب پڑھتے ہوئے
سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ مذاکرے کی صورت اختیار کرتے ہیں تو آپ پر اصرار اور کشف نمایاں ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو صابر صاحب کو پڑھنا پڑتا ہے. صابر صاحب کی 22 کتابوں میں معالجات میں یا مجربات میں 1 یا 2 کتابیں ہیں, وہ بھی چھوٹی چھوٹی فارما کاپیاں دیکھیں تو آخر میں چند صفحات ہے فارما کاپیاں کے, اور ابتدائیہ طور پر یہ بتایا گیا کہ فارما کاپیاں ہے کیا. ہمیں تمام تشخیصی امور پہ نظر رکھنی ہے. میں ہر بار یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب تک تشخیص جو ہے علم الاسباب اور اسی طرح تشریح الابدان ایک طبیب کے علم میں نہیں آتے, وہ علاج معالجہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا, پھر وہ نسخے ڈھونڈتا ہے. اس لیے یہ بات نسخوں کی نہیں ہے, یہ بات ہے تشخیص کی. یہ بات ہے تشخیص کی. تشخیص ہو جائے تو آپ کچھ بھی دے رہے ہیں. صابر صاحب کے مطلب پہ جن لوگوں نے صابر صاحب کا مطلب دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کتنی ادویات پڑی تھی وہاں پر. اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے پاس صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فوق باب اس سے سویٹ نمبر 10 کے اس وقت متولی ہیں, اس کے جو نگران ہیں یا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, وہ جانتے ہیں. مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ میں نے آپ کا پرانا مطلب بھی دیکھا. میں 12 دفعہ جاتا ہوں افضل صاحب کے پاس ملنے کے لیے, میری عقیدت ہے. میں تو صابر صاحب کی لائف پہ بھی جاتا ہوں بہت سی بار, یہ اپنا سلسلہ ہے. تو وہاں پہ ادویات کی بہت سی لمبی الماری ہوتی تھی, نسخہ جات نہیں ہوتے تھے, کوئی لمبی چوڑی مجربات نہیں تھے. تو یہ میری ایک گزارش تھی. اس کے ساتھ ساتھ یوم مثال کے حوالے سے دعا تو ہوگی. ظفر اللہ صاحب ہمارے, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اطباء کرام کی جماعت کو ایک ایسا امیر دیا ہے, ایسا مولد دیا ہے, ایسا ذہین و فطین اور ہمدرد اور افروز اور گزر والا محبت والا انسان دیا ہے کہ ان کی مسائیات جمیلہ اس وقت طب کے لیے بلا شبہ صرف قانون مفرد ادا کے لیے نہیں ہے. یہ میرا جملہ نوٹ کر لیا جائے, یہ انسانیت کی فلاح کے لیے, طب کے لیے. جو ظفر اللہ امالوی صاحب کا کردار ہے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر ساتھی, ہمیں ان کی کمر بھی تھپ تھپانی ہے, ان کا حوصلہ بھی بڑھانا ہے. اور جو آپ احباب اس گرمی میں آئے ہیں صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں ہم سب کا دلی طور پر مشکور ہوں. یہ محبت ہے, الفت ہے, خاندان ہے, قبیلہ ہے. بڑی بڑی دور سے دوست احباب آتے ہیں اور کوشش کیا کریں کہ اس سیمینار میں احباب کو دعوت دیں شرکت کی, تاکہ یہ قانون مفرد اللہ کا جو علم ہے یہ ایک انسانیت کا علم ہے. بہت سی چیزیں یہاں پر آتی ہیں, لوگ اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں, کسی کو بھی اس سے تحفظ ہو سکتا ہے, خیالات میں تبدیلی ہو سکتی ہے, مختلف باتیں ہوتی ہیں. لیکن ایسا چیز یہ ہے کہ طب کی بقا کے لیے, طب کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے اس میں اس جماعت کی, طب فاؤنڈیشن کی اور جو اس سے وابستہ جماعتیں ہیں, قانون صابر والے دیگر ہیں, ان کے لیے سلام ہے. اور باقی بھی باتیں میں چند جملے, زیادہ وقت نہیں لوں گا. ظفر اللہ صاحب کہتے ہیں مختصر چند نوٹ کیے جائیں, کیونکہ میں نے گراؤنڈ بنائی ہوتی ہے تشخیص کے لیے, نکات ہوتے ہیں, وہ میرے رسالے میں انشاءاللہ اسرار تجدید طب میں چھپ جائیں گے. گزارش یہ ہے کہ صرف ایک ہی اینک سے لگا کر کسی بھی معالج کو نہیں دیکھنا چاہیے مریض کے لیے. ہمارے یہاں میں موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک عام مرض ہے, میں نے جان بوجھ کے وجہ مفصل نہیں لکھا. ہم لوگ دردوں کو ختم کرنے کے چکر میں ہیں. صابر صاحب کہتے ہیں دردوں کی معالجت کرتے ہیں, لیکن میں نے جمود المفاصل کا لفظ لکھا ہے. اس کے بارے میں جب مریض آتے تھے تو تھوڑی تشنگی ہوتی تھی تحقیق کی صورت میں کہ کیسا ہے. یہ صرف میں چند نقطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, پورا مقابلہ آپ کی خدمت میں آ جائے گا. کہ جمود المفاصل جو ہے یہ آپ حضرات جانتے ہیں, ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ. میں تو اس قابل نہیں ہوں, میں تو سبق سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. آپ سے ملنے کا ایک بہانہ ہے, آپ لوگوں کی محبت ہے, سب ساتھیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے.
وہ ایسے ہیں جو نکات میں نے غور کیے ہیں اس کے بارے میں کہ ابتدائی طور پر کسی چیز کا جمنا، آپ تھوڑی سی توجہ کر لیتے ہیں، مذاکرے کی شکل ہوگی، جو ہمارے کوئی یکسانیت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ بات بھی کر سکتے ہیں، اس میں جملہ بھی آ سکتا ہے آپ کی طرف سے، تاکہ بوریت اور یکسانیت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ بعد میں یہ سیشن چلتا ہے جو اللہ صاحب کا ظہور سے لے کے اثر تک، اس میں آپ سوالات بھی رکھ سکتے ہیں، نقد بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنا وقت قیمتی بنائیں۔ ابتدائی طور پر جو رطوبات بستہ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ذاتی صافی میں ہوتی ہیں۔ اللہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھلا کرے، اللہ بریک رحمت کرے، ان سے پڑھ کے مجھے تو نظر نہیں آیا۔ ہر شخص کی اپنی عقیدت ہے، ہر بندے کی اپنی فیضان نظر ہے، جو پیر مرشد ہے، کوئی انکار نہیں کسی کا، سب نے اپنا خیر جاری کیا ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر جو جمود المفاصل ہوگا، جوڑوں کا جو جمنا ہوگا، وہ بذات خود جوڑ نہیں جمتے۔ جوڑ کے اندر جو رطوبات ہوتی ہیں، جو سائنوویل لیکوڈ ہوتا ہے، ہمیں تھوڑی سی اناٹمی میں چند جملے ہوتے ہیں، انگلش سیکھنے کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ میں تشریح الابدان اناٹمی تو کچھ فزیالوجی کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم مریض کے بارے میں جانتے ہوں کہ اس کے گھٹنے میں مرکب اعضاء میں ہے کیا، ٹشو کلیہ ہے کیا۔ پہلا خیر میں اناٹمی کی طرف نہیں جاتا۔ ابتدائی طور پر جو رطوبات باری ہوتی ہیں، بستہ ہوتی ہیں، اس میں جمود المفاصل ہوتا ہے، یہ ذاتی صافی تحریک ہوتی ہے، شدید نہیں ہوتی۔ یہی تحریک بڑھتے ہوئے جس وقت مداری طے کرتی ہے، اب اس میں آپ مبادیہ کے طب کی کلیات کو شامل کر لیں تشخیص کے طور پہ، پھر اس میں اسے معاملات و مشروبات، اسباب ستہ ضروریہ کو شامل کر لیں، اسباب مبرزہ کو شامل کر لیں۔ صحابہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم الاسباب جو ہے یہ ایک بہت بڑا علم اور نالج ہے جو 50% طب کے اوپر حامل ہے۔ جب تک آپ سبب رفع نہیں کریں گے، آپ مرض کے اوپر پوری طرح افاقی اور شفا کی صورتیں جو ہے راہیں ہموار نہیں کر سکتے۔ تو سبب کا رفع کرنا کیا ہے کہ آپ نے مادی طور پر یا کیفیتی طور پر، مرض تو یہ ہمیں تھوڑا طب کو دیکھنا پڑے گا، یہ مرض ہے کیفیاتی، مادی نہیں ہے۔ اور کیفیاتی طور پر جس وقت یہ تحریکیں بڑھتی ہیں تو اس میں رطوبات جمتی ہیں، جوڑ جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران اگر اس بندے نے پین کلر لی، ایلوپیتھی لی، یا ہمارے طب یونانی والوں نے یا قانون مفرد اعضاء والوں نے یا آیورویدک والوں نے مسکنات کا استعمال کیا، اس میں ایک لمبی فہرست ہے۔ درد تو وقتی طور پر رک جائے گا اس تحریک میں، کیونکہ آپ نے سن ہونے کی کیفیت پیدا کر دی، آپ نے درد کو ختم کرنے کی بجائے درد جو ہے اس کو دوسری طور پہ کنورٹ کر دیا۔ اسی صورت میں ہوگا کیا کہ تکلیف بڑھے گی، مدارے طے کرے گی۔ اور اسی طرح صحابہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تاجر المفاصل کی طرف لکھا ہے، جوڑ پتھرا جائیں گے، اس میں انتہائی طور پر سردی سے رطوبات جم جائے گی، خشک ہو جائیں گی۔ سادی سی زبان میں عام سے الفاظ ہے، مریض آئے گھبرائے نہیں۔ اگر آپ کی تشخیص مکمل ہے تو آپ کسی صورت میں ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ اسی صورت میں یہی تاریخ جب خراب ہوتی ہے، اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں چھوٹے جوڑوں کا درد ہے، بڑے جوڑوں کا درد ہے، چھوٹے بڑے کا نہیں ہے۔ صابر صاحب نے بات طور پہ چند ارشادات لکھے ہیں، یہ بنیادی طور پر کیفیاتی تکالیف ہے جو یہاں سے بڑھتے ہوئے سارے جوڑوں میں پھیل جاتی ہیں۔ نکرس اور گالٹ وہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہاں پر میں نے جو ایک نقطہ نوٹ کیا وہ آپ لوگوں میں خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس وقت یہی کیفیات آگے بڑھتی ہے تو ایک تحجر المفاصل جو سامنے آ رہا ہے، جس میں کارٹیلیج جو ہے، اندر کی غضروفی جھلیاں جو ہیں، لیگمنٹس اور ٹینڈن جو باندھے ہوئے ہیں وہ سپر جاتے ہیں، وہ عضلاتی صافی نہیں ہوگا، عضلاتی صافی شدید بھی نہیں ہوگا، عضلاتی غدی بھی نہیں ہوگا، وہ غدی عضلاتی تحریک میں ہوگا۔ اس کی جو غضروف ہے، جوڑ کو جب آپ کبھی کھولیں گے، آپ چیک کریں کسی جگہ پہ، آپ کے پاس کبھی نہ کبھی آپ کو
بکرے اور جانور کے جو جوڑ ہیں ان کو کھول کے دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کا امیجنیشن جو تجزیہ ہے انسان کے جوڑوں کے بارے میں کلیئر ہو جائے کہ انسانی جسم میں جوڑ مفصل ہے کیسے. اس کے اندر جو غضروف کی ٹکی ہے وہ رگڑ سے بچاتی ہے. قبضوں کی اقسام ہے مفصل کی، تو اس نسبت سے جس وقت وہ گھستی ہیں صفرا کے ساتھ اور صدا کے ساتھ تو وہ اندر سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، رگڑ کھانے لگتی ہیں. اور جب وہ رگڑ کھاتی ہیں تکلیف اس کی بڑھتی ہے، تکلیف انتہائی شدت اختیار کرتی ہے. اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ تشخیص کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. سوجن اور ورم دونوں صورتوں میں آ سکتی ہے، سرخی بھی نمایاں ہو جاتی ہے. انہی چیزوں کا علاج قبلہ وقابہ حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں صورتوں میں کر کے دکھایا. غلاتی غدی سے بھی کیا ہے، غدی غلاتی سے بھی کیا ہے، اور شدید حالتوں میں جب غدی اعصابی اور غدی غلاتی مزاج تھا تو آپ نے غدی اعصابی اور اعصابی غدی سے بھی کیا ہے. یہ صرف تشخیص کا فرق ہے، ہمارے یہاں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں معالجات کے بہت وسیع ایک ہمارے پاس چیپٹرز ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر غلاتی اعصابی ہے تو سمپل غلاتی غدے سنگل ریمیڈیز استعمال کریں، مخلوط ریمیڈیز کمبائنڈ کمپاؤنڈ ریمیڈیز استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ کو اپنا نالج چیک کرنے کا موقع مل جائے گا، آپ کو اپنی تشخیص مکمل ہونے کا نالج ہو جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر آپ چون چون کا مربع استعمال کریں گے، غدی غلاتی کے ساتھ غدی اعصابی بھی ملا دیں گے اور اس کے ساتھ غلاتی غدی بھی ہوگی، مختلف مالشیں ہوں گی، اس کے ساتھ مختلف مرکبات ہوں گے، آپ کبھی بھی حتمی طور پہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ آپ علاج کیا کر رہے ہیں. اسی طرح ان امراض میں امالہ و جذب ایک بہت اہم چیپٹر ہے. جب تک وہ استعمال نہ کیا جائے مریض کے لیے وقتی طور پر آسودگی کی راہیں سامنے نہیں آتی. خیر بہت سی باتیں ہیں، اس میں ایک تفصیل ہے، تعریف ہے، علامات ہے، اسباب ہے، نبض سے تشخیص ہے، کروڑے سے بول سے تشخیص ہے، ظاہری طور پر نظری معائنے سے تشخیص ہے. مبادیہ کے طب کو ضرور پڑھیں. اگر آپ صرف امور طبیہ اور مبادیہ کے طب کو پڑھ لیتے ہیں، یہ ایک ہی کتاب معالج کے لیے 50% 50% کافی ہے اس کی تشخیص کے لیے. اس پر پھر اللہ نے کبھی زندگی دی تو بات ہوگی. میں تو صرف گزارشات اور سبق کے لیے آتا ہوں سامنے. باقی رہی ایک آپ کے پاس نسخہ جات میں تحاشا ہے. صابر صاحب نے ایک نسخہ بہت کمال کا، شاید جو آپ بناتے ہو لیکن ہمارے ہاں اپنے طور پر نسخہ جات بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ گروپوں میں جانے کی بجائے، گروپوں کے نسخہ استعمال کرنے کی بجائے، واٹس ایپ کا فیشن اور دور دورہ ہے، صابر صاحب کو ایک بار مائیت المرض پڑھنے کے بعد ذاتی طور پر خود تشخیص کریں کہ آپ کو آن دا پلیس آن دا پوائنٹ کیا درکار ہے. میں نے پہلے بھی ایک بار یہاں بات کی تھی، اگر حرارت کی ضرورت ہے تو حرارت پیدا کی جائے، اگر رطوبت کی ضرورت ہے تو رطوبت پیدا کی جائے، اگر رطوبات بستہ ہیں تو ان کو تحلیل کیا جائے. مقام مرض کے لحاظ سے، درجات مرض کے لحاظ سے ہمیں اس میں صابر صاحب نے بہت سی چیزیں دی ہیں. مبادیہ طب صفحہ 46 کے اوپر آپ نے اس پہ لکھا ہے کہ مرض اگر ابتدائی درجے میں ہے تو آپ تحریک سے علاج کریں، دوسرے درجے پر ہے تو آپ تحریک سے اور تحلیل سے علاج کریں. یہ بنیاد ہے، ان کو آپ کو اسٹڈی کرنا ہے. ایک بندہ ہے تیسرے چوتھے درجے میں، آپ تحلیل سے علاج کریں گے، آپ تو اس کو مار دیں گے، اس کے دباؤ پہلے کمزور ہیں. وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ صابر صاحب نے لکھا ہے کہ آپ نے مقویات کا ساتھ استعمال کرنا ہے. ایک طبیب کو صابر صاحب کی نسبت سے، صابر صاحب نے جتنی بھی بات کی جائے کام میں یہاں تو سارا دن اور رات کی بات کی جائے، عقیدت کے پھول جو ہے دلہ عقیدت وہ ختم ہی نہیں ہوتے. ایک اکیلے بندے نے فارماکوپیا کیا، تمام طب کی بنیادی شاخوں کا اثر نو مطالعہ کرنے کے بعد جھاڑ پھونک کے صاف کر کے ہمیں دے دیا کہ لو بھائی یہ لے لو.
اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کہاں تک اس سلسلے میں اپنی کامیابی حاصل کرتے ہیں. صابر صاحب نے گڈی امراض کے لیے ایک بہت خوبصورت نسخہ دیا. سادہ سا بتا دیتا ہوں، باقی نسخے جو ہے وہ سدارے تجوید دن میں آ جائیں گے، پوری تفصیل آ جائے گی. میں نے اس پہ ذاتی کچھ نوٹ بھی لکھے ہیں. ایک حصہ آگ کے پتوں کا پانی ہے اور 3 حصے سرسوں کا تیل یا میٹھا تیل، اس کو پکانا ہے. آپ کو بعد میں سے بنایا کسی نے نسخہ؟ آپ نے بنایا؟ یہ خارش کا نسخہ نہیں ہے میرے بیٹے، وہ تو آپ جہاں مرضی کام کر لیں. لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف فارما کاپی تک مقید نہیں رہنا. اس نسخے کی اہمیت کا اندازہ ایک میں گزارش کرتا ہوں، میرے دل میں بات آ گئی ہے. کبھی آپ کے پاس جب پیسے وافر آ جائے، مریض آ جائے، آپ کی دیہڑیاں اچھی لگ جائیں، عام سادی سی زبان میں بات کرتا ہوں، صابر صاحب کا ایک ایک نسخہ ایک ایک معاشرے کا ضرور بنا کے ایک بار تجربہ کریں. آپ کو پتا ہو کہ صابر رحمت اللہ علیہ نے قبضی شورا کیسے بنایا تھا، آگ کی پلٹی کیسے کی تھی، کالی مرچ ڈال کے اس پہ آگ کیسے لگائی تھی، آپ نے اسپونج کھار کیسے بنائی تھی، آپ نے کیلے کی چھلکے کی کھار کیسے بنائی تھی. نہیں، ایسے نہیں مزہ آتا. قانون مفرد ادا کا طبیب ہو، مطلب خیر بھی ڈاکٹر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، اللہ انہیں رحمت رحمت کرے، وہ کہتے تھے ہو وکیل تے راتی تیاری نہ کرے، ہو گئے حکیم تے دوائیاں نہ بناوے، ہو گئے سائنسدان تے تجربہ نہ کرے. وہ کہڑی گل ہے حکیم تے سائنسدان؟ کبھی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ضرور اسٹڈی کریں. ادویات اور معالجات کی یہ چیزیں ضرور بنائیں. اس کی مثال ایک اور کہہ دیتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں میں آپ بات کا وقت لے رہا ہوں. صرف مقصد کیا ہے کہ قانون مفردات کے اوپر فوکس کرنا اور ادویات اور معالجات کی نسبت سے. صابر صاحب نے دیکھے فارما کاپیاں بنایا، کتنی ادویات ہیں. کسی جگہ آپ نے ان فارما کاپیوں کے اندر سمندر جاگ استعمال نہیں کی. نینسیز کے نسخے میں آپ نے اور سیال الرحم میں آپ نے سمندر جاگ استعمال کی ہے. جس بندے نے نسخہ نہیں بنایا، استعمال نہیں کیا. صابر صاحب نے جو نسخہ دیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے. آپ کے جسم میں جو کیمیکل ری ایکشن ہو رہے ہیں، ہر لمحہ جو آپ کے اندر کیمیکل ری ایکشن ہو رہا ہے، آپ کے جسم میں گیسز بن رہی ہیں، کیفیاتی طور پر موالید ثلاثہ کا سلسلہ اندر، ان سے جو نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، نئے نئے کیمیکل بن رہے ہیں، جو خرابیاں آ رہی ہیں، اس کے لیے وہ اس بھی دوائی چاہیے ہوگی. جو صابر صاحب نے ترتیب دی آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ صرف کالی مرچ سے کوشش کریں میں ٹھیک کر لوں تو نہیں کر سکتے. اور جیسے کہ ظفر اللہ صاحب نے بتایا تھا، 1000 دانی ہے، وہ فوراً الٹیمیوں کے مٹھی پردے میں سوزش پہ کام کرتی ہے. آپ کو وہ ڈھونڈنا ہے، چھوٹی مرچیں بڑی مرچیں چھپا کے رکھنا ہے، استعمال کریں. اسی طرح صابر صاحب کا نسخہ ہے، باقی چیزیں ہیں، تو اس لیے باقی چیزیں سب آ جائیں گی آپ کی نظر میں. تو یہ جو نسخہ میں نے بتایا ہے، یہ آگ کے پتے کا پانی 1 حصہ اور 3 حصے میٹھا تیل کا آپ نے اس میں بنانا ہے. یہ وہ جوڑ جو تحجر اور مفاصل سے جڑ چکے ہیں، ایک بہت ہی خطرناک چیز آتی ہے، شاید آپ لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں ہے. جو ایلوپیتھک پیشنٹ ہے، ڈاکٹروں سے رابطہ رکھیں، ان کے ساتھ ملاقات کریں، ان کے پیشنٹ دیکھیں، مریض سے رابطہ کریں، آپ دیکھیں کنڈیشنز کیا ہیں. جب یہ کینسر کی سطح پہ خفی صورت پہ چلی جاتی ہے، جو کارٹیلیج ہے اندر چپک جاتی ہے، ایسے جیسے پایوں کی ہڈیوں کا شریر چپک جاتا ہے، اور جب یہ کھلنے کے لیے کھلتی ہیں تو اندر سے بوٹیاں اتار دیتی ہیں. کبھی کنڈیشن چیک کریں مریض کی، اس وقت حالت کیا ہوتی ہے. اسی لیے وہ وہی سے سکرتے مفاصل میں گنجیاں کہاں سے ہے، ریڑھ کی ہڈی کا اسپائنل کارڈ جو ہے اندر کا سب چیزیں سکڑ جاتی ہیں. یہ مرض ہلکا نہیں ہے. ابھی میں اس طرف جا نہیں سکتا، میں نے اس پر بہت تیاری کی تھی. یہ جو گردی ہے وہ جلاتی ہے، اس میں 90% مریضوں کو گردے کے امراض اور ہارٹ کے امراض ہوتے ہیں. یہ وجہ مفاصل جو ہے یہ سائن ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ کا پیشنٹ کس طرف جا رہا ہے. میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں. پیشنٹ کو بچانا آپ کا کام ہے، پیشنٹ کی تشخیص کرنا آپ کا کام ہے. یہ صابر صاحب کی بدولت ہوگا. نبض کی تشخیص، علم الاسباب و علامات صابر صاحب کے مطابق چلے، کسی کی طرف نہ جائیں. میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا کہ فلاں یہ کہتا، فلاں یہ کہتا، فلاں یہ کہتا، کسی کی طرف نہ جائیں. صرف اسی کے ساتھ تمام مرحومین جو صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھی تھے، وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور
अभी पिछले दिनों ही मेरी वालदा जाने फानी से पूछ कर गई है, उनके लिए भी मैं तो फुल्ला साहब से दुआ करूंगा कि वो खुसूसी मरहूमीन के लिए पीर मुर्शद के लिए दुआ फरमाए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप से इजाजत चाहूंगा। बसलाम।